تو ذرا پوچھتے ہیں کہ اب اس ٹیم میں کس چیز کی کمی ہے، اور شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب گڈ مارننگ یو، اور ذرا بتائیں جو پرتھ ٹیسٹ تھا اور ہم نے جو دوسری اننگ میں جو ہم نے کیا ہے، آپ کیا کہیں گے جو سارے پلیئرز ہیں، خاص طور پہ بیٹنگ بالنگ تمام شعبوں میں پھر ایک بار ناکام ہو گئے یہاں پر؟ تو ہم دیکھیے آسٹریلیا مشکل جگہ ہے، اور ان کھلاڑیوں میں وہ کوالٹیز نہیں ہے، وہ اسکل نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں جا کے پرفارم کرے. مجھے تو سب سے زیادہ تعجب ٹیم ڈائریکٹر کے اوپر ہے، محمد حفیظ کے اوپر، کہ وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے ہم یہاں کھیلنے نہیں آئے، مقابلہ کرنے نہیں آئے، ہم یہاں جیتنے آئے. اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں، وہ صحیح باتیں بتائیں فینس کو کہ ہماری ٹیم گئی ہے کھیلنے کے لیے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم پچھلے 14 ٹیسٹ بھی آسٹریلیا میں ہارے ہیں، پچھلی 5 سیریز بھی ہارے ہیں، تو ہمیں زیادہ امید نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ امید نہ لگائیں. لوگوں کے میں ٹویٹ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، 450 رن چیز کر لے گا، 450 رن بنا کے جتوا دو بابر اعظم، 450 رن بنا کے عبداللہ شفیق ہمیں جتوا دو. نہیں، اس ٹیم سے امید ہی نہیں تھی. اگر آپ میرے ٹویٹ دیکھیں تو میں نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چوتھے دن ہی میچ ختم ہو جائے گا. پاکستان ٹیم میں اتنی کوالٹی نہیں ہے، ان کھلاڑیوں میں اتنی اسکل نہیں ہے. آپ کسی کو بھی لے جائیں، آپ کو آسٹریلیا کے لیے بہت بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، 4-4 5-5 سال کی. شاہد صاحب ایک چیز میں شاہد صاحب لیکن یہ کہ ہم آسٹریلیا میں کھیلنے کی صلاحیت ہمارے پلیئروں میں نہیں ہے. ہمیں اپنی اے ٹیمیں بھیجنی پڑیں گی، ہمیں جونیئر ٹیمیں بھیجنی پڑیں گی. ان پلیئروں کو جب 3-4 ٹور کا تجربہ ہوگا تب جا کے ہماری ٹیم پرفارم کرے گی. آپ بابر اعظم کو دیکھیں، تیسرا ٹور ہے ان کا آسٹریلیا کا. 2016 میں کھیلے، 2019 میں کھیلے، اور اب 2023 میں کھیل رہے ہیں. بالکل کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے وہ کھیلنے کے لیے، بار بار کوشش کر رہے تھے کہ میں آؤٹ ہو جاؤں، جان چھوٹے میں جاؤں ڈریسنگ روم میں. بالکل انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ وہ کوالٹی وجہ کیوں؟ بابر اعظم کو تو کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ اپنے سٹیٹس کے لیے کھیلتے ہیں، یہ الزام ان پر لگتا تھا، تو وہ کم از کم یہ تو اس لیے کھیل سکتے تھے کہ بھائی میں سٹینڈ آؤٹ. یہ تو آپ اس طرح سے کریڈٹ ایک طرح سے دے رہے ہیں کہ جی وہ اگر چاہتے تو وہ یہاں پر بہت اچھا کھیل سکتے تھے. ہی گاٹ ان ان پلیبل ڈیلیوری. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگلے کے اسکل سیٹ بھی تو بہتر ہو سکتا ہے. نہیں، دونوں اننگز میں ان کی ان پلیبل ڈیلیوری نہیں تھی. ورلڈ کپ سے لے کر اب تک بابر اعظم خود آؤٹ ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ بار بار ایک ہی طرح کی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں. تو بابر اعظم جیسا کوالٹی کا پلیئر جتنی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، تیسرا ٹور کر رہے ہیں تو ان سے توقع تھی. لیکن دونوں اننگز میں جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں، پہلے بھی ایسا لگ رہا تھا ان کا ایک کیچ ڈراپ ہوا، آگے گرا ایک کیچ، پھر وہ بار بار بال باہر کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہچکچاہٹ کا شکار ہے. لیکن ایک چیز دیکھیے نا کہ بابر اعظم ورلڈ کلاس پلیئر ہے، لیکن سلو لیفٹ آرمر کے اگینسٹ وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی اس کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کی. میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ہمیشہ وہ کبھی بھی اس کو فکس نہیں کر پائے. خیر یہ ایک الگ چیز ہے. بالنگ ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں نا. آپ سے اس سے پہلے سرفراز کی بھی بات پوچھ لیتے نا. سرفراز نے آپ نے کہا کہ ابھی انہیں اور موقع ملنا چاہیے، لیکن سرفراز کے لیے کہا جا رہا تھا دیکھیں جی رضوان ٹھیک ہے بڑا اچھا بیٹنگ بھی کرتے ہیں، کیپر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن سرفراز کو موقع ملنا چاہیے. یہاں موقع ملا تو کیا آپ لگتا ہے انہوں نے پروف کیا اپنا آنا اس ٹیم میں؟ نہیں، سرفراز کی بھی کارکردگی بڑی مایوس کن رہی. سرفراز بھی 2010 میں یہاں ٹور کر چکے ہیں، ڈیبیو ان کا یہاں 2010 میں آسٹریلیا میں ہوا ہے، لیکن مایوس کن کارکردگی. کیپنگ انہوں نے کیچز اچھے پکڑے، اسٹمپ ایک ان سے چھوٹا. دونوں اننگز میں وہ آؤٹ ہوئے، جس طرح ایک تو فل پچ بال پہ آؤٹ ہوئے، دوسری اننگز میں تھوڑی سی گیند اٹھی تھی، وہ بھی پچ پہ ذرا سا کبھی اوپر نیچے بال آ رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے. لیکن سرفراز کی بھی مایوس کن کارکردگی. اب رضوان ان کا تھوڑا بہت ٹیسٹ ریکارڈ آسٹریلیا میں اچھا ہے، اب ان کو موقع دے کے دیکھ لیں. آپ کے پاس سارے پلیئر ہیں، آپ نے سب کو موقع دے کے ایک میچ کے بعد پھر موقع دے کے وہ بھی تو غلط ہے نا. اب ایم سی جی کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹنگ کے لیے تھوڑی بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں اپنے تجربے کے مطابق کہ ایک دم ہی فوراً ہی کسی کو ہٹا دینا چاہیے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا میں شروع سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بالنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ شاہین شاہ آفریدی ہمارا پریمیئر بالر ہے. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ جو دوسرے بالرز ہیں، آپ نے فرق دیکھا میچ پریکٹس کا کہ کنسسٹنسی کی وجہ سے عامر جمال اور خرم شہزاد نسبتاً یہاں پر کامیاب رہے اور وہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں رن اوور آل کتنے پڑے اور ایک اسپنر کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. بالنگ جو ہماری رہی اور عامر جمال کی جو کنسسٹنسی اور میچ پریکٹس میں ہونے کی وجہ سے جو ان کی پرفارمنس رہی، اس پہ میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا.
लेकिन ज्यादातर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो हारते हैं ना, वो बॉलिंग की वजह से हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन ही इतना स्कोर कर देता है, पहली इनिंग्स में इतना स्कोर कर देता है, और ऑस्ट्रेलिया इसी तरह जीतता है सारी टीमों से। अब पिछले 35 टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने होम में खेले हैं, सिर्फ 4 टेस्ट वो हारे हैं, और वो चारों ने इंडिया ने हराए हैं। 2 सीरीज इंडिया ने उन्हें हराई हैं, और वो बॉलिंग की वजह से इंडिया ने हराई हैं। इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, हमारी बॉलिंग हमेशा मायूस कुन बॉलिंग होती है। हमने 2 डेब्यू कराए, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मेरे हिसाब से तो खुर्रम शहजाद ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, गो उनको विकेटें कम मिली, लेकिन उन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। तो हमें अपने टेस्ट खिलाड़ियों को बनाना पड़ेगा। इस तरह अगर आप टेस्ट मैच खेलते रहे, अब आप 15 टेस्ट लगातार हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले गौर कर रहे होंगे यार ये हम किस टीम को बुलाते हैं। उन्होंने आज तक बांग्लादेश को सिर्फ 1 सीरीज दी है 2003 में, जिम्बाब्वे को सिर्फ 1 सीरीज दी है 2003 में। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें यार ये पाकिस्तान की टीम आ रही है, हमें तो सीजन में बड़ा लॉस होता है। अब मेलबर्न में कौन जाएगा टेस्ट मैच देखने, हालांकि वहां बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। वो कहेंगे 360 रन से हारने वाली टीम को कौन देखने जाए। अगले साल जाएंगे जब पाकिस्तान की टीम वनडे और T20 खेलने आएगी। तो बॉलिंग वाकई पाकिस्तान की बड़ी मायूस कुन रही, शाहीन की बॉलिंग बड़ी मायूस कुन रही। उनसे उम्मीद ये की जाती कि ऊपर से 2-3 आउट करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 2 विकेटें ली। लेकिन तो हमारी जो क़यादत है, मुझे एक बात बताइए कि वो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच सकता है जिसने वो चीज कही हो, यार फलां टाइम पे फलां ने टेस्ट जिताए थे उसको टीम में लेके आए। अभी मुझे लगता है हफीज जब टीम में थे तब भी हमारी टीम कोई टेस्ट नहीं जीत सकी। बाकी जो इस वक्त हमारे जो इस वक्त करता धरते हैं उनकी मौजूदगी में भी कोई नहीं जीत सकी थी। जो टीवी पे बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं वो भी नहीं जीत सके थे। तो फिर आखिर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आएगा कहाँ से? नहीं, बहुत मुश्किल है आउट ऑफ द बॉक्स ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना। अभी भी मैच के बाद हफीज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है। कमाल है, ये इल्यूजन उन्हें कहाँ से आया समझ नहीं आई। उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं खेला है हफीज तो अभी कमबैक की बातें भी हो रही है ना, हफीज साहब कह रहे हैं कमबैक करेंगे, तो इस अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम कमबैक करे, लेकिन मुझे इतनी सलाहियत नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया ने जो मेलबर्न में आखिरी 2 टेस्ट जीते, दोनों इनिंग्स से जीते, और वो क्या करते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अब उनकी मेलबर्न में स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। टॉस जीते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं, इसलिए कि जूस होता है, थोड़ी ग्रास होती है मेलबर्न में शुरू में, और वो आउट करते हैं और फिर बड़ा लंबा स्कोर करके अगली टीम को इनिंग से हरा देते हैं। तो मेलबर्न में भी आसार तो इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, आपके पास वो खिलाड़ी नहीं है वैसे हमारे पास। और अबरार की कोई अपडेट? मुझे नहीं लगता कि अबरार इस पूरी सीरीज में खेल पाएगा। आपके पास नोमान अली है। अच्छा, ये कमाल की बात देखें कि हफीज ने कल सबको हैरान कर दिया। वहां पे जो मौजूद है सहाफी, उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, नोमान अली की फिंगर इंजरी के बारे में हमें टेस्ट मैच से पहले नहीं बताया गया था। कल उन्होंने ये मुद्दा खोला, एक मिस्ट्री उन्होंने बयान की कि नोमान अली की तो चोट लगी हुई थी उंगली के, इसलिए हमने उन्हें नहीं खिलाया। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने, टीम के मीडिया के लोगों ने, सहाफियों ने, वहां पे किसी को ये नहीं पता था कि नोमान अली इसलिए नहीं खेले कि उनकी फिंगर इंजरी थी। ये कल पता चला। चलें जी, अब क्या कह सकते हैं कि ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब।